پوچھا کن سے ملاقاتیں ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا جی یہ فلانے ایم این اے نال کرانے ہیں، وزیر نال کرانے ہیں۔ میں کہا کسی ایک نال نہ کرائے ہو، انہاں لوگوں نے اپنا مزاج ہے، وہ اپنے تکبر غرور چاہنے کہ اسی وزیر ہاں، اسی مشیر ہاں، اسی فلانے ہاں، تو میں کیا میں اپنے غرور چاہنا کہ میں حضور نہیں آل چوں ہاں، تے غرور میچ نہیں ہوگا، لہذا اسی رہن دیو۔ تو لہٰذا میرا گورنر صاحب سے نہ کوئی سروکار ہے، نہ کوئی لین دین ہے، اور نہ میں نے لینا ہے ان سے، نہ کوئی مراد حاصل کرنی ہے۔ لیکن میں نے انہیں حضرت علامہ مولانا اس لیے کہا، آپ کراچی کے لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوا جا رہا ہوں، کہ جب ہمارے اس ملک کے اداروں نے ضروری سمجھا کہ وہ آپ لوگوں کو دین سمجھائیں، کیونکہ ہمارے ملک میں علماء اور مشائخ کی کمی تھی، تو انہوں نے باہر سے ایک شخص کو امپورٹ کیا۔ اس شخص کو امپورٹ کر کے انہوں نے کوشش کی کہ اس سے دین آپ لوگوں کو بتائیں۔ تو اس شخص نے آ کے کیا کیا کہ وہ شخص اس عقیدے کا قائل تھا کہ کربلا کی جنگ میں ادھر بھی شہزادہ تھا اور ادھر بھی شہزادہ تھا۔ یہ اس کا عقیدہ اور نظریہ تھا جس کو اس نے بارہا لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو گورنر صاحب کی مجھے یہ عادت اور یہ طریقہ کار بڑا پسند آیا کہ گورنر صاحب نے کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا، آگے سے مزاحمت نہیں کی، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کے لیے ایک محفل کا انعقاد کیا گورنر ہاؤس کے اوپر۔ گورنر ہاؤس میں ایک مجمع سجایا گیا۔ جب مجمع سج گیا تو اس مجمع میں جب گورنر صاحب کی باری تھی تو آپ اٹھے اور آپ نے کہا کہ میں آخر پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں شہزادہ ایک ہی تھا اور حسین علیہ السلام۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور وہ اپنے لیے ان تعریفی اگر کلمات یا الفاظ کو سنیں تو یہ الفاظ میں اس لیے انہیں نہیں پیش کر رہا کہ وہ گورنر سندھ ہیں۔ گورنر سندھ وہ بڑے عرصے سے ہیں، لیکن میں نے یہ تعریفی کلمات نہیں کہے۔ پچھلے سال بھی وہی گورنر سندھ تھے، میں بھی یہیں پر تھا، میں نے یہ تعریف نہیں کی۔ میں نے تعریف تب کی جب انہوں نے حضور کے نواسے کی تعریف کی۔